ہم پہنچے ہیں سورۃ بقرہ کی سب سے لمبی آیت پہ، اور یہ قرآن کی بھی سب سے لمبی آیت ہے۔ سورۃ بقرہ میں 282 آیت یعنی 282 نمبر آیت ہے۔ اسے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم ہم قرض کا معاملہ کیا کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو پس اس کو لکھ لیا کرو، فلیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے سے، لکھنے والا، ان یہ کہ یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ اللہ، سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل للذی، اور قرض لینے والا املا کروائے، علیہ، اس پر، الحق، حق ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور وہ کوئی کمی نہ کرے اس میں سے کچھ بھی، فإن كان الذي عليه الحق صفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، اگر قرض لینے والا بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہیں رکھتا تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور جب آپ لکھوانے لگیں تو اپنے 2 مردوں کو اس معاملے کی گواہ بنا لیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من شہداء، ان میں سے جن سے تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے، ان یہ کہ تزلہ بھول جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکرہ، تو یاد کروا دے، احدہما، ان دوسری میں سے، الاخری، ان دونوں میں سے الاخری، دوسری، ولا، اور نہ یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله، اور نہ سستی دکھاؤ ان یہ کہ تم لکھو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ایک مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ، اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم کو کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، وَأَدْنَا اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونھا بینکم، ہاں اگر سودا ہاتھ ہاتھ ہو تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو، اگر ایسا معاملہ ہے تو دستاویز نہ لکھو، فلیس علیکم جناح، اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوھا، کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، اذا، جب، تبایعتم، تم دستاویز لکھنے لگو، ولا یضار کاتب ولا شاہد، اور نہ ہی نقصان دیا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، کوئی تم میں سے اگر ایسا کرتا ہے تو بہت ہی گناہ کی بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، دیکھو تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر پوری طرح واقف ہے۔ یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے لکھنے کا۔ سود کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم الشان چیز کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ ہے قرض حسنہ، یعنی جب تم قرض لے رہے ہو تو لکھواؤ۔ کیسے لکھواؤ گے؟ کیا لکھت پڑھو کرو گے؟ کیسے گواہ بناؤ گے؟ کون لکھے گا؟ کون گواہی دے گا؟ ان سب باتوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ خود ہمیں دے رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرنی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانا ہے۔ روزے رکھو، کیسے رکھنے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے ہے۔ حج ادا کرو، حج کا طریقہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانا ہے۔ لیکن معاملے کی چیز اللہ تعالیٰ خود بیٹھ کر پڑھانے لگے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دین کے اندر معاملات کی صفائی، صدق، امانت، دیانت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس مناسبت سے آگے آیت آ رہی ہے جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے،
جسے آیت دین کہتے ہیں، یعنی قرض کی آیت، آیت دین یعنی قرض کی آیت، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ ایمان والوں سے فرمایا کہ جب ایک آدمی قرض لے اور دوسرا آدمی قرض دے تو مقررہ مدت کے لیے تو معاملے کو لکھ لیا جائے۔ پہلی بات یہاں کیا پتہ چلتی ہے، آپ پہلا پوائنٹ بھی کہہ دے سکتے ہیں کہ قرض کی مدت لکھی جائے، اور دوسری یہ کہ قرض کی مقدار بھی لکھی جائے کہ کتنا قرض لیا، اور تیسری بات یہ کہ قرض زبانی نہ ہو کہ جیسے کہتے ہیں کہ کیا بے اعتباری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بے اعتباری ہے اور تم بے اعتبار لوگ ہو، اور فرمایا کہ کوئی لکھنے والا جو لکھنے کا فن جانتا ہو وہ قرض کو لکھ لیا کرے۔ ایک معاشرے میں اگر پڑھے لکھے لوگ کم ہیں تو کاتبوں کو حکم دیا گیا کہ دیکھو تم نخرے نہیں کرو گے، جب کوئی ضرورت مند قرض لینے پر مجبور ہو گیا تو اس کی قرض کی شرائط لکھنے میں تم کسی قسم کا بھی انکار نہیں کرو گے اور لکھو گے۔ تو کتنی باتیں ابھی شروع ہی میں پہلی آیت کے پہلے حصے میں یا ایھا الذین آمنو، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو پکارے تو فوراً الرٹ ہو جایا کرے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی غلط بات سے آپ کو روک رہے ہیں یا کسی بہترین بات کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب بادشاہ اپنی رعایا کو بلاتا ہے تو رعایا دوڑ کے آتی ہے، تو آپ بھی فوراً الرٹ ہو جایا کریں۔ تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ قرض لینے والا لکھائے گا، قرض دینے والا نہیں لکھائے گا۔ اگر دستاویز میں کوئی غلطی ہے تو کاتب ٹھیک کرے گا۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور قرض لینے والا ٹھیک کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی باریک تعلیم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں۔ لکھواتے وقت اللہ اپنے پروردگار کا تقوی دل میں رکھیے اور لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہ کیجیے۔ اب پہلی بات یہ کہ قرض لینے والا لکھوائے گا، دینے والا نہیں، کیونکہ دینے والے تو دے دیا، لینے والے کو واپس کرنا ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ قرض لینے والا کمزور ذہن کا آدمی ہے، یا ضعیف ہے، یا بوڑھا ہے، یا بیمار ہے، اور وہ املا نہیں کروا سکتا اور پڑھا لکھا بھی نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی ولی، محافظ، سرپرست یا مشیر ایسا ہونا چاہیے جو بطور ولی کے اس کے ساتھ کام کرے اور وہ لکھوائے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اس میں آگی کہ اگر ان میں سے جس کے اوپر حق ہے، سفیہن نہ سمجھ ہے، ضعیفن کمزور ہے، تو اسے پھر کیا کرنا ہے، او لا یستطیع ان یمل، اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، پڑھا لکھا نہیں ہے املا کروانے کی، تو کیا کرنا ہے، ولیہ، اس کا ولی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، جب یہ لکھت پڑھت کی جائے تو گواہ ضرور بنانے ہیں۔ کہا تمہارے مردوں میں سے 2 مرد اس دستاویز پر گواہی لکھے۔ تمہارے مردوں سے مراد گواہ مسلمانوں میں سے ہوں، مرد تو سارے ہی ہوتے لیکن تمہارے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے۔ اگر معاملہ غیر مسلموں سے ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب قرض لینے والا بھی مسلمان ہے اور قرض دینے والا بھی مسلمان ہے تو دونوں گواہ مسلمان ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد موجود نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی امانت اور دیانت پر تمہیں پورا اطمینان ہو، آپ کو ان مرد اور عورتوں پر پورا بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور ان کی گواہی پر آپ راضی بھی ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ خواتین کو بھولنے کی بہت عادت ہوتی ہے اور مالی معاملات تو اکثر بھول جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ گھر کے اخراجات میں ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور انہیں یاد ہی نہیں آتا پیسے کہاں خرچ ہوئے۔ پیسوں کے معاملے میں ان کی بھول کا کوئی جواب نہیں۔ سودا صرف لینے جاتی ہیں، بار آ کے گنتی ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کہاں کس جگہ زیادہ میں دے آئی۔ یہاں پیسوں کا معاملہ ہے تو کہا گیا کہ خواتین میں 1 کے بجائے 2 ہونی چاہیے، ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی، یعنی دوسری کہے گی نہیں بی بی اتنے نہیں اتنے دیے تھے۔
ہر معاشرے میں خواتین مظلوم ہوتی ہیں، کسی بھی ملک کی خواتین ہو وہ معاشرتی دباؤ کے زیر اثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر وہ سماجی دباؤ کی وجہ سے بھولنے کی عادت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ گواہی دینے میں بھی ڈواڈول ہو جاتی ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، بلکہ فوجداری معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے بچی نے ان سے پوچھا عورت کی گواہی نصف کیوں ہے، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں کیوں ہیں؟ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہاں تمہارے سامنے قتل کا واقعہ ہو جائے اور قاتل تمہاری بیوی کا والد ہو تو عدالت میں سچی گواہی دو گے؟ کہنے لگا ہاں بالکل دوں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے سامنے قتل کا واقعہ ہو جاتا ہے اور قاتل تمہارے خامند کا والد ہے، وہ تو عدالت میں جا کے گواہی دو گی؟ کہنے لگی نہیں۔ تو میں نے کہا یہی فرق ہے مرد کی گواہی میں اور عورت کی گواہی میں، کہ عورت پر ایک سماجی دباؤ آ جاتا ہے، خامند اسے کہے گا کہ تم گواہی نہ دینا تو رک جائے گی، لیکن اگر خامند کو بیوی کہے گی نا کہ تم گواہی نہ دینا، وہ نہیں رکے گا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں، اس سے ماننا چاہیے۔ اس لیے مالی معاملات میں 2 خواتین کو رکھا گیا، کیونکہ عورت جذبات سے سوچتی ہے، اور اگر ایک شخص نے گواہی دے دی، کاغذ پہ لکھا گیا، کل جھگڑا ہو گیا، معاملہ پھر سے عدالت میں آ گیا، اب یہ گواہ صاحب کہیں بھی ہوں جا کر عدالت میں گواہی دیں گے، اگر وہ نہیں دیتے تو یہ جائز نہیں، جانا پڑے گا۔ تم گاؤں میں سے ہو تو تمہیں جا کر شہادت دینی پڑے گی جب تمہیں بلایا جائے، یہ ضروری ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب دوسری بات ہم آگے کی کیا سنتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے کے بعد وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا أَتَوْا، جب ان کو بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ وہ سستی دکھائیں، أَن تَكْتُبُوهُ، وہ لکھیں، چاہے چھوٹے تھے یا بڑا معاملہ تھا، ایک مقررہ مدت تک۔ فرمایا کہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ کیا خوب تعلیمات اور نصیحت دی جا رہی ہے، اس چکر میں نہیں پڑنا کہ یہ معمولی بات ہے، یہ تو گھر کا معاملہ ہے، ہرگز نہیں، تھوڑا قرض ہو یا زیادہ اسے ہر حال میں لکھنا ہے اور اس میں تنگی اور سستی نہیں کرنی۔ یہی بات اللہ کے ہاں زیادہ قرینہ انصاف ہے اور شہادت کو بھی درست رکھنے کا طریقہ ہے، اور ایسا طریقہ ہے کہ شک و شبے میں پڑنے کی گنجائش کم سے کم ہے۔ پھر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی تجارت ہے ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، کہ وہ آپ سامنے لین دین کرتے ہیں، مال دیا پیسہ لیا، ادھر مال دیا ادھر پیسہ لیا، وہاں بے شک آپ کتابت نہ بھی کریں تو حرج کی کوئی بات نہیں، نہ اس کے مال کا نقصان ہے چلا گیا، نہ اس کے مال کا نقصان ہے اس نے پورا ادا کیا۔ اگر کتابت ہو جائے جیسے ہمارے ہاں کیش میمو بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی حرج نہیں۔ لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریٹ یاد رہتا ہے کہ پہلے کس ریٹ پہ معاملہ ہوا تھا۔ روز بروز کا معاملہ، جیسے آپ سودا خریدتے ہیں، پھل گوشت سبزی روزمرہ کی ضروریات خریدتے ہیں، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لکھتی ہیں، اپنا حساب رکھتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہ لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تم کوئی سودا کرو تو گواہ ضرور ٹھہراؤ، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ معاملہ لکھنے والا کاتب اور گواہی دینے والے کو تم ڈراؤ، دھمکاؤ، نقصان پہنچاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے ملک اور قوم سے انصاف اٹھ جائے گا۔ ظاہری بات ہے پھر ہر انسان اپنی جان بچائے گا، اور اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے تو وہ کیوں گواہی دے گا؟ معاملہ لکھنے والے اور معاملے کی گواہی دینے والے کو کسی شکل میں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور ان کی حفاظت حکومت کے ذمہ ہے، اور اگر تم نے یہ کیا تو یہ اتنی بڑی گناہ کی بات ہوگی جس کے نتائج تمہارے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دینے لگ جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا استاد بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو بڑی کوشش کی میں نے آپ کو شارٹ کر کے اس کی تفسیر سمجھانے کی، اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، لیکن پھر کبھی کی رہی تو ہم مزید اس سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کو لکھنا ہے، اور لکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں بہت سے جھگڑے
ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ پاس کوئی کاغذ ہی نہیں، کوئی دستاویز ہی نہیں، تو پھر اس سے مشکل بہت زیادہ پیش آ جاتی ہے۔ جی ہم اپنی اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ اور اگر تم سفر پہ ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کے قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی اعتبار کر لے اور رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل سے گناہگار ہوگا، اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر سفر کے دوران قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کاتب نہ ملے، معاملہ لکھنا ممکن نہ ہو، تو کوئی چیز تم قرض لینے کے لیے رہن میں دے سکتے ہو، پھر کتابت کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی اعتبار کرتے ہوئے رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کبھی گواہی کو چھپانا نہیں، یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک جرم کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ قاتل فلاں ہے اور کسی اور کو پکڑا جا رہا ہے تو گواہی نہ چھپاؤ، عدالت میں گواہی دے دو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے ہی معاملات قرض لین دین کے بارے میں آتے ہیں۔ آپ کسی معاملے میں گواہ ٹھہرائے جائیں تو اس گواہی کو چھپانا نہیں ہے، اور جو گواہی چھپائے گا وہ ایسا ہے کہ اس کا دل تو گناہگار ہے، وہ تو اپنے دل ہی سے گناہگار انسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا دل تو گناہگار نہیں، مگر اس سے غلطی میں کوئی خطا یا برائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ گواہی چھپانے والے کا دل ہی گناہگار ہے، گیا گزرا آدمی ہے یہ، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں ہم سورۃ بقرہ کے اختتام میں داخل ہو گئے، اور یہ سورۃ بقرہ کا نچوڑ ہے جو ان آیات میں سنایا جا رہا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ آیتیں پڑھے بغیر رات کو سو گیا وہ میری نظر میں سمجھدار انسان نہیں۔ یہ آیتیں سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی روحانی تربیت کا حسین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ عطا فرمائی۔ ان آیات کے مفہوم کو ہم ذرا اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہیں اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے مغفرت کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا دلی خیالات پر باز پرس ہوگی؟ یعنی تمام کائنات پر اللہ ہی کی بادشاہت، اور اللہ کائنات کی ہر چیز سے خبردار ہے۔ اللہ کو چھپی کھلی ساری باتیں معلوم ہے، اسرار اور رموز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، خواہ وہ اپنی جگہ پر کتنی باریک ہوں اور کیسی ہی پرواز ہو ان کی۔ اللہ اپنے بندوں سے ان کے اقوال افعال پر، رموز و اسرار پر، دلی خیالات پر، سب پہ باز پرس فرمائے گا۔ جب یہ آیتیں سنی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ ہر چھوٹی بڑی اور ظاہری اور باطنی چیز پر باز پرس کیے جانے کے گمان سے ہلا مارے گئے، کانپ اٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری تو صحابہ کو بڑی سخت معلوم ہوئی، دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولے، یا رسول اللہ، جن عملوں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا میں حکم ہے وہ تو ہماری طاقت کے اندر ہے، لیکن یہ آیت جو آپ کے اوپر اتری ہم میں اس کی طاقت نہیں۔ فرمایا گیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے یہود و نصارہ نے کہا تھا، ہم نے سن کر نافرمانی کی؟ نہیں بلکہ یوں کو ہم نے سن کر اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری پاس لوٹ کر آئیں گے۔ جب صحابہ نے اقرار کر لیا اور ان کی زبانوں پہ یہ دعا چڑھ گئی تو اللہ نے آمن الرسول بما انزل اتاری، پھر اس آیت کا حکم لا یکلف اللہ سے منسوخ فرمایا۔ اللہ نے یا لا یکلف اللہ کی ہر دعا پر نام فرمایا، یعنی ہم نے تمہاری ہر دعا قبول فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان تبدو اتری تو صحابہ کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہوا جو اب تک کسی حکم سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو ہم نے حکم سن کر مان لیا۔ اس سے اللہ نے ان کے دل کھول دیے اور آمن الرسول سے آخری سورت تک آیتیں اتری۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کے وسوسوں سے درگزر فرما دیا جب تک وہ قول و فعل کی صورت اختیار نہ کر لیں۔